صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی آیات سکھایا کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو بہت زیادہ استخارہ کرنے کی تعلیم فرمایا کرتے تھے. اب استخارے کا کانسیپٹ ہمیں سمجھ آ گیا کہ ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کی کوشش کی پہلے کہ ہم نے باقاعدہ اس کے لیے پمفلیٹ چھپوا دیے کہ ہمارے پاس جو مریض آئیں ان کو ہم باقاعدہ سکھاتے تھے کہ آپ اس طرح سے اپنا سنت استخارہ کریں، لیکن کوئی جوان کا بچہ اس کے لیے راضی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ایک سوال تھا کہ استخارے کا طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، حدیث ہے، ہم دعا پڑھتے ہیں اس کی، تو یہ تسبیح سے استخارہ کیوں کیا جاتا ہے اور اس کی کیا حکمت ہے؟ دیکھیں، پہلے ہمیں استخارے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ استخارہ ہے کیا. دیکھیں، اصلاً استخارہ جو ہے وہ مشورہ ہے، یا یوں کہیے کہ کسی بھی کام میں خیر طلب کرنا ہے. اگر ہم استخارے کی وہ دعا جو ہمیں سنت مبارکہ سے ملتی ہے اس پہ غور کریں، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ ہم جب استخارے کی دعا پڑھتے ہیں تو ہم اپنی عجز اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں اس معاملے میں کہ ہمیں کسی کام کی خیر و شر کا علم نہیں ہے. اور ہم اس خیر و شر کو جاننا چاہتے ہیں یا ہم خیر کی طرف مائل ہونا چاہتے ہیں. تو بس اس میں معاملہ یہی ہوتا ہے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، فلاں کام میرے ذہن میں ہے، اس میں میرے لیے خیر ہے یا شر ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے، تو جانتا ہے کہ اس میں میرے لیے خیر ہے یا شر ہے، تو تو میرے دل کو اس طرف مائل کر دے اگر خیر ہے، اور پھر اس میں برکت ڈال دے، اور اگر اس میں خیر نہیں ہے، شر ہے، تو میرے دل کو اس کام سے ہٹا دے. اچھا، اب اس میں یہ معاملہ ہونا کہ خواب میں کچھ نظر آتا ہے، یہ بہت مشہور ہے لوگوں میں کہ ہم یہ پڑھ کے سوئیں گے استخارے کی دعا تو خواب میں کچھ نظر آئے گا. دیکھیں، یہ بات کہ لوگوں نے اس پہ تجربہ کیا تو خواب ایک اشارہ ہے، تو بالکل اس میں ایسا نظر آ سکتا ہے، لیکن اصل جو طریقہ ملتا ہے نا سنت استخارے کا، اس میں خواب میں کچھ بھی نظر آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ استخارہ آپ کے حالات سے ہوتا ہے کہ آپ کے حالات کس طرف پھر جاتے ہیں، آپ کے لیے کون سے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، وہی آپ کا استخارہ ہے. اس میں روحانی اشارے کی ضرورت نہیں ہے. جو سنت استخارہ ہے نا، آپ نے جیسے ہی وہ طریقہ اختیار کیا، آپ نے خیر طلب کر لی رب تبارک و تعالیٰ سے، جس کام کے لیے کیا اس کام کے لیے آپ نے خیر طلب کر لی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی آیات سکھایا کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو بہت زیادہ استخارہ کرنے کی تعلیم فرمایا کرتے تھے. اب استخارے کا کانسیپٹ ہمیں سمجھ آ گیا کہ ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں خیر ہے یا نہیں.
اس معاملے پہ میرے دل کو مائل کر دے اور میرے لیے یہ کام آسان کر دے اگر خیر ہے تو جب وہ کام آسان ہو رہا ہے نا، تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ استخارہ ہو گیا اور اس میں ہمارے لیے خیر ہے، اس میں روحانی اشارے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی خواب میں کوئی کلر نظر آنا یا خواب میں کوئی واقعہ نظر آنا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ روحانی اشارہ مل رہا ہے۔ تو یہ سنت استخارے کا کانسیپٹ ہے۔ اب استخارے میں تسبیح کیوں ہلاتے ہیں، پانی کے ذریعے کیوں استخارہ کرتے ہیں، خواب کے ذریعے کیوں استخارہ کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تمام کے تمام معاملات بعد میں آنے والے بزرگان دین کے تجربات ہیں۔ انہوں نے مختلف طریقوں سے تجربات کیے اور تجربات انہوں نے اپنے پاس سے نہیں کیے۔ اب یہ ایک روحانیات سے تعلق رکھنے والا بندہ سمجھ سکتا ہے، یہ عام عوام نہیں سمجھیں گی، وہ تو معترض ہی ہوں گے اس بات پہ۔ جب ہم وظائف پڑھتے ہیں نا، تو وظائف خود کو ہم پر کھولتے ہیں اور اس کی جو مخلوقات ظاہر ہوتی ہیں وہ باقاعدہ اس سے کام لینے کے طریقے بتاتی ہیں، وہ باقاعدہ اعمال کو تعلیم کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ الہام کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بزرگان دین پر معاملات کھلے، الہام کے ذریعے سے، مخلوقات کے ذریعے سے، روحانی معاملات کے ذریعے سے۔ جیسے اس میں ایک مثال یوں لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا اور اس جادو کا علاج جو ہے وہ عوام تک پہنچانے کا معاملہ ہوا نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب اس کا علاج عوام تک پہنچے، تو وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، خواب میں آپ سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، خواب میں دیکھا کہ آپ کے سرہانے دو شخص بیٹھے ہیں اور ایک کہتے ہیں کہ یہ ان کو کیا ہوا ہے، تو دوسرا کہتا ہے کہ ان پر جادو ہوا ہے اور فلاں فلاں نے جادو کیا ہے۔ ابھی ایک پورا طویل واقعہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے سے بتا دیا گیا خواب میں کہ یہ جادو کا معاملہ ہے۔ یہ خواب کے ذریعے سے رہنمائی ہوئی نا، اور پھر جب اس پہ تجربہ کیا، یعنی وہاں جا کے دیکھا تو واقعی ادھر سے جادو نکلا، اور جب اس کو کھولا، جادو کو ختم کیا، تو بالکل صحت بالکل ٹھیک ہو گئی، اس طریقے سے جیسے حضور نے تعلیم فرمایا تھا۔ تو اسی طریقے سے بزرگان دین کو بھی بہت سارے طریقے مختلف طریقوں سے سمجھائے جاتے ہیں۔ جیسے ان کے پاس کوئی مریض آیا تو اب انہوں نے استخارہ کیا، ایک مثال ہے، سنت استخارہ کیا کہ میں اس مریض کا کیا کروں، اس کا علاج سمجھ نہیں آتا، تو ہو سکتا ہے ان کو خواب میں کوئی طریقہ بتا دیا گیا، پھر اس پہ تجربہ کیا تو بالکل ٹھیک نکلا، وہ بندہ صحیح ہو گیا۔ تو اب وہ طریقہ انہوں نے عوام کی آسانی کے لیے عام کر دیا۔ تو اس طریقے سے مختلف روحانی علاج اور مختلف استخاروں کے طریقے عوام میں پہنچے، جو کثرت تجربہ سے بالکل ٹھیک ثابت ہوئے اور عوام کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یوں ہوتا ہے کہ اب وہ والا استخارہ کرنا کسی کے لیے 7 راتوں تک بہت مشکل ہے، اور مریض کو بہت جلدی ہوتی ہے کہ مجھے بتاؤ۔ مریض تو یہ چاہتا ہے کہ 7 راتوں میں میرا علاج ہو جائے، ہے نا؟ تو 7 راتوں تک اس سے بولیں گے کہ بھائی آپ 7 راتوں تک آپ کے لیے استخارہ کریں گے، سنت استخارہ، تو وہ نہیں مانے گا، خود بھی نہیں کرے گا، اس کو دے دیں۔ ہم نے کتنی کوشش کی پہلے کہ ہم نے باقاعدہ اس کے لیے پمفلیٹ چھپوا دیے کہ ہمارے پاس جو مریض آئیں ان کو ہم باقاعدہ سکھاتے تھے کہ آپ اس طرح سے اپنا سنت استخارہ کریں، لیکن کوئی جوان کا بچہ اس کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا۔ تو عوام کا ایک مزاج ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ پیسے لیں اور ہمیں صحیح بات بتا دیں، یہ عوام کا مزاج ہے، یہ المیہ ہے ہمارا۔
تو پھر یہ طریقے موجود ہیں جن کے ذریعے سے روحانی تشخیص ہو جاتی ہے. بعض ایسے طریقے بھی ہیں جن سے جسمانی تشخیص ہو جاتی ہے روحانی اعمال سے. تو پھر وہ ماہرین نے وہ طریقے اختیار کیے. اب مریضوں کا ازدحام ہے، بہت کثرت سے ہے، تو اب ہر کسی کے لیے سنت استخارہ کرنا مشکل نہیں ہے. اس لیے کوئی تسبیح کے ذریعے سے کرتا ہے، کوئی خیالات کے ذریعے سے کرتا ہے، کوئی مراقبے کے ذریعے سے کرتا ہے. جس پر تجربہ ہو گیا اور جس طریقے پر جو ماہر ہو گیا وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. اس پہ کوئی اور سوال ہے؟ ہر ایک کا استخارہ جیسے کہ جو تجربات سے، ایک تو سنت استخارہ جو تجربات کے ذریعے جو کر رہے ہوتے ہیں وظائف کے ذریعے سے، تو کیا سب کا استخارہ ایک جیسا ہوتا ہے یا سب کا نتیجے مختلف آ رہے ہوتے ہیں؟